اس کی آیت نمبر 19 سے گزشتہ جمعہ پر کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے مثال دے کر یہ مسئلہ سمجھانے کی قرآن کریم میں بہترین ایک کاوش کی کہ شاید یہ لوگ جو مولوی پرست ہیں، اکابر پرست ہیں، انہیں بطور مثال سے ہی مسئلہ سمجھ آ جائے، اور مثال بھی انتہائی سادہ، انتہائی عام اور فہم تھی کہ دیکھو ہر آدمی ذی شعور عقل مند وہ جانتا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر کہ نابینا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں۔ نابینا یہ مثال ہے مشرک کی، اور البصیر یہ مثال ہے موحد کی۔ جس طرح ایک نابینا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں، اسی طرح مشرک اور موحد بھی برابر نہیں۔ جس طرح ایک اندھے میں اور دیکھنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسی طرح ایک مشرک اور مومن میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، فرمایا روشنی اور اندھیرے یہ برابر نہیں کسی جز میں بھی، کیونکہ اندھیرا وہ کامل بے نوری کا نام ہے، اور روشنی اور نور اسے کہتے ہیں جہاں پر ظلمتیں نہ ہوں۔ جہاں پر روشنی ہو وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا، اور جہاں پر اندھیرا ہو وہاں پر روشنی نہیں ہوتی۔ دونوں ایک متضاد چیزیں ہیں، نابینا اور بینا برابر نہیں، اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ اور چھاؤں یہ بھی برابر نہیں۔ یہ تینوں چیزیں وہ تھی جس کو ہر مومن بھی مانتا تھا، ہر مشرک بھی مانتا تھا، ہر ظاہری بھی مانتا تھا، ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والا جٹ اور جاہل بھی مانتا تھا۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے شروع میں ما یستوی لگایا اور آگے پھر عطف سے کام لیا۔ پہلے فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، اور آگے یستوی کا لفظ نہیں بلکہ ولا الظلمات ولا النور، آگے پھر ولا الظل ولا الحرور۔ آگے بھی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ والاحیاء ولا الاموات، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس یستوی کو لگایا کہ کوئی مولوی یہاں پر تعویل نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کی تعویل کا دروازہ بند کرتے ہوئے فرمایا دیکھو جس طرح تم مانتے ہو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، اسی طرح یہ مسئلہ بھی اٹل ہے کہ زندہ اور مردہ یہ بھی برابر ہے کسی جز میں بھی۔ کیوں؟ زندہ جو ہوتا ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، مردے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ زندہ آدمی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مردے میں بولنے کی صلاحیت نہیں۔ زندہ آدمی پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے، مردے میں پکڑنے کی طاقت کوئی نہیں۔ زندہ آدمی چلنے کی طاقت رکھتا ہے، مردہ کے اندر چلنے کی طاقت کوئی نہیں۔ زندہ آدمی سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مردہ میں سیکھنے کی طاقت کوئی نہیں۔ زندہ آدمی سکھانے کی طاقت رکھتا ہے اور مردہ کے اندر سکھانے کی صلاحیت نہیں۔ زندہ آدمی وہ کانوں سے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مردہ آدمی اس کے اندر کانوں سے سننے کی صلاحیت نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ کہ ما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ لیکن یہ جو آگے ہمارے دوسرے دیوبند کا نام لینے والے یہ کہتے ہیں ادراک شعور فہم و سما میں مردے زندے سب برابر ہے۔ یہ کتاب ایک مولوی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے بزرگ گزرے، اس نے یہاں پر صفحہ 221 پر لکھا اب قرآن مجید نے تو فرمایا کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں،
لیکن مولوی صاحب بڑا زور لگا کر وہ کہتے ہیں ادراک، شعور، فہم و سماع میں مردے زندے سب برابر ہیں، اور اصل گر کی بات ہی یہی ہے۔ کہتے ہیں اصل گر کی بات یہ ہے کہ مردہ اور زندہ ادراک میں بھی برابر۔ ادراک کا معنی جس طرح مردہ آدمی اس کے اندر بھی وہی صلاحیت جس طرح زندہ کے اندر ہے۔ مثلا زندہ آدمی کے اندر ادراک یہ ہے کانوں سے سننے کی صلاحیت، مردے کے اندر بھی کانوں سے سننے کی صلاحیت، زندہ آدمی کے اندر ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت ہے، مردے کے اندر بھی پکڑنے کی طاقت ہے۔ زندہ آدمی جو ہے اس کے اندر سونگنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ کہتے ہیں ادراک کے اندر مردے اور زندے سب برابر۔ اور یہ قرآن کی واضح آیت ہے، آیت نمبر 22 اور 22واں پارہ، اور سورت کا نام سورہ فاطر، مانا اپنے گھروں میں دیکھ لینا۔ قرآن نے کہا مردے اور زندے برابر نہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں ادراک میں بھی برابر، شعور میں بھی برابر، فہم اور سماع میں بھی برابر، مردے اور زندے میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یہ برابر نہیں، اور مولوی صاحب کے ان میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کی مرضی، قرآن کو مانو یا مولویوں کو بوجھو۔ تو اس لیے یہاں پر عطف سے کام نہیں لیا، بلکہ دوبارہ اس کا اعادہ کیا یستوی کا، اور امت کو مسئلہ سمجھایا کہ ما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں، کسی چیز میں بھی برابر نہیں۔ جب بولنے کے اندر برابر نہیں، اس کو بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں۔ جب سونگنے کے اندر برابر نہیں، اس کو سب مانتے ہیں۔ چلنے کے اندر برابر نہیں، سب مانتے ہیں۔ پکڑنے کے اندر برابر نہیں، اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ تو سننے کے اندر برابر کر دیے کہ مردہ بھی سنے، زندہ بھی سنے۔ پھر زندہ آدمی بولتا ہے کہ مردہ بولتا بھی ہے، مردہ وہاں پر سونگتا بھی ہے، مردہ اور بھی سارے کام کرتا ہے۔ ہر چیز کی نفی صرف سننے کے اندر، اور روح بھی نہ دی بڑی شانی ہے، صرف کرنا چاہیے۔ حالانکہ روح جو اگر آنی تھی پورے جسم میں آتی، باقی سارے افعال وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہے، سارے کے سارے اجزاء، سارا جسم ایکٹیو ہوتا، متحرک ہوتا، لیکن ساری روح کھینچ کر صرف کانوں میں آتی۔ اور یہ سائنس کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اب ایک آدمی جب سنتا ہے تو وہ ظاہری باتیں بولتا بھی ہے، جب کوئی آدمی بولتا ہے تو اس میں سونگنے کی اللہ نے حص بھی رکھی، پکڑنے کی طاقت بھی رکھی، چلنے کی طاقت بھی رکھی۔ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ساری طاقتیں ختم ہو گئی، لیکن کان ان کے ایکٹیو ہوتے ہیں، بس صرف جی سنتے ہیں۔ اچھا سنا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ بھی ہے، بھائی سنتے ہیں ٹھیک، اچھا سن لیا تو پھر کیا؟ اگلی بات کرو، اگے ٹورو بھائی سنتے ہیں ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ پھر اگلی مانو نہ اپنے دوسرے بھائیوں کی کہ پھر ہمارے لیے سفارشیں بھی کر دیں، پھر ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں کا کوئی بھی منکر نہیں، آپ بزرگوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، اکرام کرو۔ زندہ بزرگ ہیں تو ان سے دعا کرواؤ، اگر فوت ہو گئے ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کرو۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ بابا جب تک زندہ تھا ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا، جب تک زندہ تھا ہمارے لیے ہمدردیاں کرتا تھا۔ آج جب یہ فوت ہو گیا، اب جتنا بڑا بزرگ بھی ہو، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، نہ کہ یہ کہ مرنے کے بعد بھی اسی کا جامہ نہ چھوڑے اور اسی لیے دعائیں کراؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہے سنا دے، لیکن یاد رکھنا ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سنانے کی طاقت نہیں تو آپ ان میں سنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے۔ کس کو؟ یا اللہ بتوں کو، فرمایا نہیں من فی القبور، جو قبروں میں۔ اب قبروں میں کون ہوتے ہیں؟ بت۔ میرے خیال ہندو اپنے بتوں کو قبروں میں دفن کرتے ہوں،
مولویوں کو بھی دماغ خراب ہے، کہتے ہیں بتوں والی آیتیں، خدا کے بندرو یہ سادی آیت، فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیارے پیغمبر جو بھی قبر میں مدفون ہے، اور یہ من مولوی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ما و من وہما للعموم، ما اور من عموم کے لیے، یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ من ذوی العقول کے لیے، ما غیر ذوی العقول کے لیے اکثر طور پر مستعمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ما انت بمسمع من، اے میرے پیارے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے من ان ذوی العقول، یہ من بھی بتاتا ہے کہ مطلب جس کو نہیں سنا سکتے اور جو نہیں سن سکتے وہ انسان ہیں قبروں میں پڑے ہو۔ اور من کا معنی پھر کوئی بھی ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی خاص ہو یا عام ہو، کوئی پیر ہو یا فقیر ہو، اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو، شہید ہو یا غازی ہو، قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر جو بھی قبر میں چلا گیا، آپ حضرت ابراہیم کی قبر پر جاؤ اس کو بھی نہیں سنا سکتے، حضرت اسماعیل کی قبر پر جاؤ اس کو بھی نہیں سنا سکتے، حضرت موسیٰ کی قبر پر جاؤ اس کو بھی نہیں سنا سکتے، حضرت عیسیٰ کی قبر پر جاؤ اس کو بھی نہیں سنا سکتے، حضرت نوح کی قبر پر جاؤ، حضرت آدم کی قبر پر جاؤ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، فرمایا من فی القبور، اس من کے اندر ہر پیغمبر بھی ہے، ہر امتی بھی ہے، فرمایا جو بھی دنیا سے چلا گیا آپ اس کی قبر پر جاؤ لیکن اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ سنا کیوں نہیں سکتے؟ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، آپ کسی آدمی کو کہو جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، دو چیزیں، یا تو وہ کام ناممکن ہے اس لیے نہیں کر سکتے، یا دوسری چیز ہے کہ آپ کمزور ہو اس لیے نہیں کر سکتے، دو ہی صورتیں ہوگی۔ اب یہاں پر کمی کس میں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اب یا تو نعوذ باللہ امام الانبیاء میں کمی ہے سنانے کی کہ آپ کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں کہ آپ مرے ہوئے کو سنا دو، یا دوسری چیز پھر مردے میں سننے کی طاقت نہیں، اور اللہ کے نبی اس لیے سنا نہیں سکتے۔ مثلا میں آپ کو کہوں آپ اس پلر کو نہیں سنا سکتے، یہاں پر دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کمزور ہو پلر کے اندر سننے کی طاقت ہو اور آپ نہ سنا سکو تو یہ آپ کی کمزوری ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پلر میں سننے کی طاقت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردے اگر سنتے ہو اور اللہ کے نبی نہ سنا سکتے ہو، نعوذ باللہ یہ کمی امام الانبیاء میں مانی جائے گی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کی زبان بڑی میٹھی ہے، آپ کا انداز بڑا بہترین ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لب کشائی کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوں گے، پتہ نہیں کیسا منظر ہوتا ہوگا، امام الانبیاء کے لب ہلتے ہوں گے، پوری فضا خوشبو سے معطر ہوتی ہوگی، امام الانبیاء بولتے ہوں گے، پھول نہیں موتی جھڑتے ہوں گے، امام الانبیاء جب بولتے ہوں گے، کتنے خوش قسمت وہ کان تھے جنہوں نے آپ کی آواز کو سنا، بڑے ہی خوش قسمت تھے، بڑے ہی وہ خوش قسمت اور بابرکت لوگ تھے جن کو امام الانبیاء کی آواز سننا نصیب ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کی آواز بھی بڑی خوبصورت، آپ کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت، آپ کا جسم مبارک بھی بڑا خوبصورت، آپ کی ہر ادا بڑی خوبصورت، آپ کی ہر ندا بڑی خوبصورت، لیکن جو آدمی مر جائے ان سب خوبصورتیوں کے باوجود اس کے اندر سننے کی طاقت اس میں نہیں ہے، مردے۔ جب امام الانبیاء نہیں سنا سکتے تو ہم سنا سکتے ہیں، تو یہ قرآن مجید نے مسئلہ سمجھایا۔ وجہ یہ ہے یہ مسئلہ اس لیے سمجھایا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما یستوی الاحیاء والاموات کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں، تو ہر آدمی کو سمجھ آ گئی تھی کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یسمیع من یشاء ما انت بمسمیع من فی القبور اس کا ذکر کیوں کیا؟ جب فرمایا مردہ اور زندہ برابر نہیں
اب مردہ اور زندہ ہنسنے میں برابر نہیں. آگے اللہ فرما سکتے تھے کہ زندہ ہنستا ہے مردہ ہنستا. زندہ آدمی کہاں لگاتا ہے, مردے کے اندر زور زور سے ہنسنے کی طاقت نہیں. زندہ آدمی روتا ہے, مردے میں رونے کی طاقت نہیں. زندہ آدمی بھاگتا ہے, مردے میں بھاگنے کی طاقت نہیں. اللہ فرما سکتے تھے کہ زندہ آدمی کبڈی کھیلتا ہے, مردے میں کبڈی کھیلنے کی طاقت نہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. زندہ آدمی کھانسی کرتا ہے, مردے میں کھانسی کرنے کی طاقت. زندہ مولوی ڈکارے مارتا ہے, مردہ میں ڈکارے مارنے کی طاقت. ساری چیزیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے چھوڑ دیا. حالانکہ یہ چیز عام تھی کہ زندہ اور مردہ کسی چیز میں بھی برابر نہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ مولوی رولا ڈالیں گے, مولوی یہاں پر دجل سے کام لیں گے, جی مردہ سنتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر رد کیا. ورنہ رد تو اور چیزوں کا بھی ہو سکتا تھا, ایک عقل کے مطابق ہے. اللہ فرما سکتے ہیں کہ زندہ آدمی وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے, مردہ نہیں کر سکتا, لیکن کسی چیز کا بھی ذکر نہیں کیا. ذکر صرف اس کا کیا, مسئلہ سما کا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ مولوی یہ مسئلہ امت کو پڑھائیں گے. اور کیوں پڑھائیں گے؟ تاکہ ہمارے پیٹ کا نظام چلتا رہے. اب اگر وہ کہہ دیں کہ قبر والے سنتے نہیں, تو کوئی جائے گا وہاں پر؟ کسی آدمی کا گٹا نکلے, وہ بھی یہ دربار دے. درباروں پر جاؤ, ہم دربار قبر کے منکر نہیں, بزرگوں کے بھی منکر نہیں. واللہ ہم کہتے ہیں جو سچا اللہ کا ولی ہے اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے. جو سچا اللہ کا ولی ہے اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, قرآن نے یہ درس دیا کہ جب تک بزرگ زندہ ہو ان سے دعا کراؤ, جب فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعا کرو. آپ نے دیکھا نہیں, امام الانبیاء کے دور میں جب بارش نہ ہوتی, لوگ صحابہ کرام امام الانبیاء کے پاس آتے, آ کر کہتے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ بارش اور اپنی رحمت نازل کرے. لیکن جب وہی امام الانبیاء فوت ہوئے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی موجود ہے, آپ کی قبر اطہر بھی موجود ہے, صحابہ بھی مدینہ میں ہے, کئی باہر دور نہیں, مسجد نبوی کے اندر ہے. لیکن وہ حضرت عباس کو کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ اور اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کرو. امام الانبیاء سے دعا کرا سکتے تھے. اب دیکھو صحابہ کرام نے, اور یہ حدیث بخاری میں ہے, کسی مولوی کو کہو کہ کرو ذرا اس پر. روایت بھی حدیث بھی بخاری میں ہے, بالکل صحیح, سندن بھی صحیح ہے, متن بھی صحیح ہے, قرآن کے بھی موافق ہے, دیگر احادیث کے بھی موافق ہے. تو صحابہ امام الانبیاء کی قبر مبارک کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کرواتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے, وہ ہمارے لیے دعائیں فرماتے تھے. لیکن آج اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, آج اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے. آج امت بارش کے بغیر تڑپتی رہے, آج جانور بارش کے بغیر مرتے رہے, اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے نبی کی قبر کو چھوڑ کر, آپ کے روضہ کو چھوڑ کر انہوں نے حضرت عباس سے دعا کروائی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم زندہ کو چھوڑ کر مردہ کے بھی, جو زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سے دعا کرو, ان کے پاس جاؤ, ان سے دعا کرو, کوئی منع نہیں. لیکن جب بزرگ فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعا. یوں نہیں تو جب بزرگ فوت ہوتا ہے تو پہلے کون سا کام کرتے ہیں, ولیوں کا جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے, جب اللہ کا ولی فوت ہوا, نیک آدمی کا, اب شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ اس اللہ کے ولی کو غسل دو, آپ اس کو کفن دو, آپ اس کی قبر بناؤ, آپ صفے بنا کر جنازے کی تیاری کرو. جب جنازے کی تیاری ہو جاتی ہے, اب سارے مرید کھڑے ہیں, پیر صاحب سامنے پڑے ہیں, اب سارے مریدین وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یا اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہمارے اس بزرگ کو بھی بخش دے. اب انسان میں اگر تھوڑی سی عقل ہو, تھوڑی سی سمجھ ہو, تو وہ سوچے کہ یار چند لمحے پہلے, چند گھنٹے پہلے, چند دنوں اور چند ہفتے پہلے, چند سالوں پہلے ہم نے بزرگ کے لیے دعا کی تھی. ہم نے کیوں دعا کی تھی؟ آج بھی کہتے ہیں نا کہ بابے کو جو سامنے چارپائی پر پڑھو کہ بابا صاحب سے دعا کر.
آج کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ بزرگ سامنے چارپائی پر ہے، اس سے دعا نہیں کرواتے، اس لیے نہیں کرواتے کہ اب یہ بیچارہ دعا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، قبر پر جائیں تو اس کے لیے دعا کریں، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو، زندہ ہو تو اس سے دعا کرواؤ۔ اب یہ سننے والا عقیدہ یہ شرک کی بنیاد ہے، یہ شرک کی جڑ ہے۔ جب ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ بزرگ تو تھا، نیک آدمی تو تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، لیکن آج یہ میری پکارے سننے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کوئی آدمی مشکل میں مسجد کو چھوڑ کر دربار میں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں مسجد میں آنا ہے، یہاں اللہ میری پکاروں کو سنتا ہے، اپنے مشکل کو اللہ کے سامنے رکھے گا۔ لیکن جب عقیدہ یہ بن جائے کہ نہیں یہ ہماری سنتے ہیں، تو اس لیے پھر زندہ خدا کو چھوڑ کر ان کے سامنے جائے گا جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ان کے اندر سننے کی طاقت نہیں۔ اور یہ مسئلہ تو اتنا عام تھا، اتنا سادہ تھا کہ ہر انسان کو عام سمجھ آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مولوی اس مسئلے پر زیادہ زور لگائیں گے، اس لیے مختلف انداز میں سمجھایا۔ کہیں پر حضرت عزیر پیغمبر کو موت دی، یہ تیسرا پارہ اور دوسرا رکوع ہے، مانا اپنے گھروں میں دیکھ لینا، حضرت عزیر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، موت کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے پیغمبر کو زندہ کیا اور پوچھا کب لبثت، اے میرا پیغمبر موت کی حالت میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر بولا اور حضرت عزیر نے فرمایا یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ ٹھہرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے میرے پیغمبر آپ اس حالت میں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اب سوچو کہ اللہ کے پیغمبر 100 سال موت کی حالت میں، اور ابھی زمین کے نیچے بھی نہیں گئے، ابھی دفن بھی نہیں ہوئے، کفن بھی اوپر نہیں آیا، پردے بھی اوپر کوئی نہیں آئے، اللہ کے نبی پر صرف موت آئی، لیکن آپ کا وجود باصعود زمین کے اوپر ہے، سورج بھی نکلتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، ساون اور بدرو بھی آتے ہیں، بادل بھی گرجتے ہیں، پرندے بھی چہچہاتے ہیں، ہر چیز کائنات کی رواں دواں ہے، اور 100 سال کے اندر 400 موسم بدلے، ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، سردی کا اور گرمی کا، بہار اور خزاں کا، لیکن 400 موسم بدلے اللہ کے نبی کو پتہ کوئی، اور ہر روز سورج نکلتا ہے، سال میں 365 دن، اب 100 سال میں کتنے دن بنیں گے؟ ان کو آپ ضرب دو تو ہزاروں مرتبہ، لاکھوں کی تعداد میں سورج نکلتا بھی رہا، غروب ہوتا بھی رہا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ میرا پیغمبر کیوں نہ ہو، جب موت آ جائے تو دنیا کی حالات سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو زندہ ہو وہ ماذا الاسباب جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جو آدمی مر جائے اس کو اپنے وجود کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ النحل میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں بنایا۔ چلو یار زندہ خدا کو چھوڑ کر جس کے دربار پر جاتے ہو، جس کے مزار پر جاتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، ارونی ماذا، مجھے ذرا دکھاؤ ماذا خلقا، اس نے کس چیز کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا تو دور، فرمایا وہ ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، پھر مکھی بنانا تو دور ہے، مکھی کا پر اگر ٹوٹ جائے اس کو ویلڈنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہے۔ اور یا اللہ وہ ہے کون؟ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ بیچارے تو خود مردہ ہے، اور غیر احیاء ان میں زندگی کوئی نہیں۔
حالانکہ میت وہی ہوتا ہے جس میں زندگی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات مردے ہیں، آگے فرمایا غیر احیاء ان میں زندگی کوئی نہیں۔ یہ اموات اللہ نے یہ عام لوگوں کے لیے، سادہ لوگوں کے لیے، جٹوں کے لیے فرمایا کہ بھائی قبر میں پڑے ہوئے اموات ہیں، اور یہ غیر احیاء اللہ نے مولویوں کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مولوی بے ایمانی کریں گے، دعا کیا کرو شالا مولوی نہ پھٹے، مولوی اگر پھٹے تھے نہ جہنم تمہارا بریک ہی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ بیچارے مردہ ہیں غیر احیاء۔ مولوی کوئی کہہ دے کہ اتو مردے تے وچو وچو جیندے، اس کا کوئی علاج تھا آپ کے پاس؟ کوئی آدمی جو کہے جی اتو مردے، بالکل ٹھیک ہے جی اموات نہ مانتے ہیں، اوپر سے مردہ ہے لیکن وچو وچو جیندے، تھوڑا سا کرنٹ رہ جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، اس لیے سن لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج؟ جو آدمی کے اتو مردے تھے وچو وچو جیندے، کسی سائنسدان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں علاج کیا، فرمایا اموات اتو بھی مردہ تے غیر احیاء وچو بھی مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے مولویوں کا دروازہ بند کیا اور آگے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو ہمارے یہاں پر آنے کا پتہ، جانے کا پتہ، دھاگے پیمائش کر کے قبروں پر گلے میں ڈالنے کا پتہ ہے، یہاں سے مٹی اٹھا کر خاک شفا سمجھ کر کھانے کا علم ہے، ہماری نظر و نیاز کا علم ہے، ہمارے بکرے اور چھترے کا علم ہے، ہمارے یہاں پر آ کر رونے اور دھونے کا علم ہے، ہماری سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، تمہارا پتہ ہونا تو دور، ان بیچاروں کو اپنی جان کا بھی پتہ، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کو اپنی جان کا پتہ نہ ہو تو ان کو پورے جہان کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ہر چیز کو جاننے والا اور سننے والا صرف اور صرف میں ہوں، لہذا مشکل میں صرف میں اللہ کو پکارو۔